Bismillahirrahmanirrahim. Dash the Junoon by Ian Wright, episode number 25, part 1. ज़ैनब नस्लिहान ज़ैनब को गोल घुमा रही थी। नस्लिहान आपा, क्या हुआ है? ज़ैनब वली की कॉल आई थी। इसने अपने बाबा से बात कर ली है। हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान? ज़ैनब का चेहरा जर्द पड़ गया। तुम जल्दी से अपना ट्रांसफ़र करवाओ। ज़ैनब, क्या हुआ? नस्लिहान ने इसका चेहरा थामा। कुछ नहीं आपा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। मैं ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ। ज़ैनब कमरे में चली गई। हेलो। ज़ैनब ने आर्मी हेड को कॉल की। जी मेजर कहें। सर, मुझे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवाना है। लेकिन क्यों मेजर? सर, मैंने स्टार्ट पे ही आपसे कह दिया था कि मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लेना है। ओके, मैं करवा देता हूँ। आप शहर का नाम बताएं। गुजरांवाला। ओके, हेड ने कॉल बंद कर दी। अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मैं वापस आ रही हूँ शदावर खान, तुम्हें तबाह करने। ज़ैनब के हर लफ्ज़ में नफ़रत थी। नीज़ा पारिस के सीने पर सर रखे सोई थी जब अचानक गोलियां चलने की आवाज़ से दोनों उठे। शाह डर के पारिस के साथ चिपक गई। शाह की जान, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पारिस नीज़ा को छोड़े अलमारी में से गन्स निकाल कर चेहरे पे मास्क लगाया। शाहू नहीं, जाने शाहू, डरना नहीं, और जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा मत खोलना। पेशानी पे बोसा देकर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर गया। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? 15 आदमी पारिस पे बंदूक ताने खड़े थे। वो इन सब के दरमियान में था। अपनी बीवी हमारे हवाले कर दो, एक आदमी खबासत से बोला। तुम सब ने मौत को दावत दी है। सबका निशाना पारिस की पेशानी पर था। पारिस ने एक के पांव पर गोली मारी। सब ने एक साथ गोलियां चलाई। पारिस पीछे को झुककर अपने हाथ ज़मीन पे लगाए। गोलियां किसी के दिमाग में लगी तो किसी की आंखों में। 2 लोग बचे थे। उन्होंने पारिस के हाथों पे गोलियां चलाई। इससे पहले वो गोलियां पारिस को लगती, पारिस सीधा हो गया। पारिस ने गन्स पकड़कर एक के दिमाग पे गोली और एक के हाथ पे, जिससे गन उस आदमी के हाथ से छूट गई। अनीसा गोलियों की आवाज़ से डर के ज़मीन पे बैठकर रो रही थी। पारिस ने इसके पेशानी पर गन रखी। किसने भेजा है? शदावर खान ने। पारिस के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। आदमी इसकी मुस्कुराहट देखकर खौफ से कँपकँपाने लगा। पारिस ने इसके मुंह के अंदर गन रखकर गोली चला दी। इस आदमी के जैकेट से चाकू निकालकर अपने बाजू पे 3 कट लगाए। दरवाज़ा खोलो है यातिम। अनीसा ने पारिस की आवाज़ सुनते ही भागकर दरवाज़ा खोलकर उसके सीने से लग कर रोने लगी। चलो, निकलना है हमें। पारिस ने अपना सामान अलमारी से पकड़ा। बाहर गाड़ी आ चुकी थी। पारिस ने अनीसा को गाड़ी में बिठाया। पारिस बुरी खातून के पास गया जिसने इसे रहने को घर दिया था।
بوڑھی خاتون کا ہاتھ اپنی پیشانی کو لگایا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج دوسری دفعہ مدد کی۔ بوڑھی عورت نے غور سے پارس کی طرف دیکھا۔ تم؟ بوڑھی خاتون اتنا ہی بول پائی، پھر مسکرا دی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بوڑھی خاتون نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے وہ خبیث کا بچہ اپنے آدمی تمہارے پیچھے بھیجے۔ پارس ہاں میں سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انیسہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اگر اس طرح تم میری باہوں میں رہو گی تو گاڑی کون کمبخت چلائے گا حیاتم؟ اسی طرح چلائیں۔ پارس نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے کار سٹارٹ کر دی۔ شاہو، آپ کے کندھے سے خون نکل رہا ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں، بس چھوٹے سے کٹ ہیں، انہوں نے مارے مجھے، اس نے جھوٹ سچ ملا کر بتایا۔ کمینے، ایسا گالیاں نہیں نکالتے، پارس نے اسے ٹوکا۔ سورج اپنی آبوتاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کا رنگ سرخ تھا، اور یہ رنگ کس کی زندگی کو گرہن لگانے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کئی گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد وہ دونوں لاہور پہنچے۔ انیسہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ پارس نے گاڑی بنگلے کے سامنے روکی، انیسہ کو باہوں میں اٹھائے کمرے میں لٹا کر ہال میں بیٹھ گیا۔ سر، جوس۔ سرونٹ نے جوس ٹیبل پر رکھا۔ ارسلان؟ احمد شاہ نے ارسلان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارسلان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں تلخ یادوں کو سوچ کر خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ تم تو اپنے دادو کے۔ مت بلائیے گا اس نام سے مجھے، ارسلان احمد شاہ کی بات کاٹتے بولا۔ احمد اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ان تلخ یادوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، منہ کے بل گراؤں گا اسے۔ ارسلان شاہ کی آنکھیں بے حد سرخ ہو گئی۔ رات کو نکاح ہے ارسلان، میں نہیں آ پاؤں گا بابا۔ سیان کسی سے بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان شاہ اپنے بات پہ قائم تھا۔ تم اس کی ضد کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ سب سے زیادہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی خوشی کے لیے آ جانا۔ احمد شاہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ ڈیول کہاں جا رہے ہو؟ ڈیول کو گنز اور بیلٹ رکھتے دیکھ پوچھا۔ شتاور خان نے بہت بڑی غلطی کی ہے میری عین پہ حملہ کروا کر، ڈیول کہتے وہاں سے نکل گیا۔ شتاور کیسے ہو؟ اوہو، ڈیول ڈیمن تشریف لایا ہے۔ کوئی مجھ سے ملنے کو ترس رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ کیسے عاشق ہو تم؟ اپنی محبوبہ کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ شتاور نے ڈیول کو غصہ دلانا چاہا۔ محبوب کی بہتری جس چیز میں ہونی چاہیے وہی کام کرنا چاہیے۔ ڈیول بظاہر پرسکون بیٹھا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ ڈیول ڈیمن، میرا آدمی تمہارے پاس ہے، جس کا مجرم ہے اس کے پاس ہے، جو میرا مجرم تھا میں نے اسے سزا دے دی ہے، تمہارا بیٹا۔ یعنی وہ اس لڑکی کے شوہر کے پاس ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے ڈیمن، خواب اچھے دیکھتی ہو۔ ہاں ہاں، اس کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ تو تم اپنا چہرہ چھپا کر رکھا ہے۔
ڈیول ڈیمن کے ماسک کی طرف اشارہ کیا۔ میں بتاتا ہوں کون خواب دیکھ رہا ہے۔ زریز خان، شداور خان کی آواز پہ زریز کمرے میں داخل ہوا۔ کیسا لگا مجھے دیکھ کر ڈیول ڈیمن؟ زریز آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ڈیول نے خود پہ ضبط کیا، وہ اپنے غصے کی وجہ سے کام خراب نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے پارٹنرز کہاں ہیں ڈیول؟ زریز شداور کے پاس بیٹھا۔ ڈیول زریز کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب وہ نظریں پھیر گیا۔ لوگ اس سے خوف سے نظریں چراتے تھے، لیکن زریز کی نظروں میں کچھ اور تھا جو ڈیول کو عجیب لگا۔ سنا ہے تمہاری محبوبہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے بھی سنا ہے تمہارے ناجائز بیٹے کی ماں بھی بہت خوبصورت ہے۔ ڈیول ڈیمن اپنی حد میں رہو، شداور سے پہلے زریز غصے سے بولا۔ میں نے حد پار کی کب ہے؟ جب کروں گا تو لوگوں کو ان کی اوقات اچھی طرح یاد دلا دوں گا۔ ڈیول وہاں سے چلا گیا۔ شداور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا ڈیول یہاں خود آیا ہے تو مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوگا۔ راجپوت صاحب خیریت ہے؟ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی خیریت ہے، میں آپ کی بیٹی ہیرا کے لیے زید کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ ہیرا جو اپنے بابا پاس بیٹھی تھی، شاکڈ ہو کر احمد شاہ کے ساتھ بیٹھے زید کو دیکھا۔ احمد شاہ یہ جانتے ہوئے بھی ہم بزنس میں ایک دوسرے کو بولتے ہوئے رکے۔ مجھے نہیں کرنی سر سے شادی، سن لیا زید شاہ؟ ٹینشن نہ لیں آپ سسر جی، آپ کی بیٹی خود بولے گی مجھے زید شاہ سے شادی کرنی ہے۔ سر آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ زید نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ جس دن میری بیٹی نے ہاں کر دی اس دن میری طرف سے بھی ہاں ہوگی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ احمد شاہ اس کی بات پر مسکرائے۔ زید اور احمد شاہ کے اس کے آفس سے چلے گئے۔ سیان موڈ ٹھیک کر یار، آج تیرا نکاح ہے۔ الیان منہ بند کر لے اپنا، سیان سنجیدگی اور غصے سے بولا۔ سیان کیا ہو گیا یار؟ الیان مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ الیان باہر چلا گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی جی میرے ساتھ، نہیں کرنا مجھے نکاح آپ کے بغیر۔ سیان نے واسکٹ اتار کے پھینک دی۔ سفید شلوار قمیض میں سفید رنگ کی واسکٹ نفاست سے بال سیٹ کیے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔